السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں جی اسٹوڈنٹس؟ آج ہم اپنی کتاب کا سبق پڑھیں گے، بری عادت۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، بری عادت۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان سب میں سب سے افضل ترین مخلوق انسان کو بنایا۔ اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا؟ عقل کی نعمت سے نوازا۔ اسی عقل کی وجہ سے انسان اور حیوان میں فرق ہے۔ انسان اپنی عقل سے، سمجھ سے کام لیتا ہے، لیکن جانور، ان کے اندر کوئی عقل، کوئی شعور نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کے اندر یہ بات بھی رکھ دی کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے۔ تو ہماری کچھ عادات جیسے سچ بولنا، دوسروں کی مدد کرنا، ایمانداری، یہ سب چیزیں ہماری اچھی عادات ہیں، لیکن کچھ عادات بری عادات ہوتی ہیں، مثلاً جیسے جھوٹ بولنا، چوری کرنا، بغیر اجازت کسی کی چیز اٹھا لینا، یہ سب کیا کہلاتی ہیں؟ بری عادتیں، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھی عادات اپنائیں اور بری عادات سے نجات حاصل کریں۔ تو آئیے آج کا جو سبق ہے ہمارا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی بری عادت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، انگلی رکھیں اور پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ بری عادت۔ ندیم، تمہاری اردو کی کاپی کہاں ہے؟ استاد نے ندیم سے پوچھا۔ سر، میں تو گھر سے کاپی اپنے بستے میں ڈال کر لایا تھا۔ جی انگلی رکھی ہوئی ہے نا آپ نے، شاباش۔ معلوم نہیں اب کہاں گئی؟ لائے بھی تھے یا ایسے ہی بول رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا۔ استاد کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ تم نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہوگا، اس لیے کاپی نہیں دکھا رہے۔ استاد نے کچھ غصے سے پوچھا۔ نہیں سر، میں لایا تھا، ندیم نے پریشانی کے ساتھ کہا، کیونکہ وہ واقعی اردو کی کاپی بستے میں ڈال کر لایا تھا، لیکن اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کاپی گئی کہاں۔ یعنی ندیم اپنے بیگ میں کاپی ڈال کے لایا ہے، جب اسکول میں آ کے دیکھا ہے تو اس کو وہ کاپی نہیں مل رہی۔ اب استاد سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے کام نہیں کیا ہوگا، تو وہ غصے سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ تم نے اپنا کام نہیں کیا، اس لیے تم مجھے اپنی کاپی نہیں دکھا رہے۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنی کاپی ڈھونڈ کر مجھے ہوم ورک چیک کرائے بغیر گھر نہیں جانا۔ ٹھیک ہے سر، ندیم نے کہا۔ اتنے میں وقفہ ہو گیا، جسے آپ کہتے ہیں نا بریک ہو گئی، وقفہ ہو گیا۔ ندیم نے وقفے میں اپنے بستے کی خوب اچھی طرح تلاشی لی، مگر کاپی اس میں ہوتی تو ملتی نا۔ اب تو ندیم بڑا گھبرایا اور یہ سوچتا رہا کہ آخر کاپی گئی کہاں۔ اس نے اپنے کلاس کے ساتھیوں سے بھی پوچھا، مگر سب نے ہی لا علمی کا اظہار کیا۔ جو لفظ انڈر لائن ہوئے ہیں آپ بھی ساتھ ساتھ انڈر لائن کرتے جائیں۔ کچھ دیر بعد وقفہ ختم ہو گیا اور سب بچے اپنی اپنی کلاسوں میں آ گئے۔ ہاں بھائی ندیم، تمہاری کاپی ملی؟ استاد نے پوچھا۔ نہیں سر، میں نے بہت تلاش کی مگر کاپی نہیں ملی، ندیم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ پڑھ رہے ہیں نا؟ شاباش، انگلی رکھیں ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے، سب بچوں کے بستوں کی تلاشی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کسی نے تمہارے ساتھ شرارت کی ہو۔
استاد نے کہا اور پھر خود ہی سب بچوں کے بستے دیکھنے لگے۔ اس دوران انہوں نے محسوس کیا، کس نے محسوس کیا؟ استاد نے، کہ ایک بچہ اپنے بستے سمیت، اچھا اب آپ نے نا اوپر بستے لکھ لینا ہے، یہاں پہ ایک لفظ جو ہے وہ نہیں لکھا ہوا، آہستہ آہستہ کلاس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے چہرے پر بھی گھبراہٹ بھی ہے۔ استاد نے فوراً ہی اس بچے کو پکڑ لیا۔ سر میرے پاس تو کاپی نہیں ہے، بچے نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اگر نہیں ہے تو تمہارے چہرے پر اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ اور تم کلاس سے باہر جانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ استاد نے اس کا بستہ لیتے ہوئے کہا، اور جب انہوں نے اس کے بستے کی تلاشی لی تو ندیم کی کاپی اس کے بستے سے نکل آئی۔ ندیم اپنی کاپی مل جانے پر بہت خوش تھا۔ وہ استاد سے پوچھنے لگا، سر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میری کاپی اس کے بستے میں ہے؟ دراصل ندیم میاں، جب میں نے سب کے بستوں کی تلاشی لینے کو کہا تو سب بچوں کے چہرے نارمل تھے، سوائے اس بچے کے جس نے تمہاری کاپی لی تھی۔ میں اس کی اس گھبراہٹ اور کلاس کے نکلنے کی کوشش دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ ضرور چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ اس طرح اس بچے کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ چور کی داڑھی میں تنکا اور رنگے ہاتھوں، بیٹا یہ محاورات ہیں۔ استاد نے ندیم کو اس کی کاپی دیتے ہوئے کہا اور سزا کے طور پر اس بچے سے 100 بار اٹھک بیٹھک کروائی۔ اب سزا کیا ملی اس بچے کو؟ 100 بار سٹ سٹینڈ کروایا، اٹھک بیٹھک۔ سٹ سٹینڈ کو کیا کہتے ہیں؟ اٹھک بیٹھک۔ تو دیکھا اسٹوڈنٹس آپ نے کہ ایک چوری کی عادت، پھر اوپر سے جھوٹ بولنے کی عادت، 2 گندی عادتوں نے، 2 بری عادتوں نے اس لڑکے کو کتنا شرمندہ کیا کلاس میں، سارے بچوں کے سامنے، استاد کی نظر میں۔ تو بیٹا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اچھی عادات سے آپ دوسروں کی نظروں میں بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر انسان آپ سے محبت کرے گا اگر آپ کی عادات اچھی ہیں، لیکن اگر آپ کی عادات خراب ہوں گی، بری ہوں گی، لڑائی جھگڑے والی ہوں گی، بدتمیزی والی ہوں گی، کوئی شخص آپ کو پسند نہیں کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات، زندگی میں ہمیشہ سچ بولیے۔ سچ بولنے کی عادت اپنے اندر ڈالیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی بری عادت آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ اس کی خود سے پڑھائی کریں۔ السلام علیکم۔